أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 159 اور 160 سورہ آل عمران. ہم پیچھے تفصیل سے واقعات پڑھ رہے ہیں غزوہ احد کے متعلق. مسلمانوں کی ایک جماعت، صحابہ کرام کی ایک جماعت جبل رمات اس تیروں والی جگہ سے ہٹ گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ انتہائی سخت ہو گئی. اب صحابہ کرام میں یہ تصور موجود تھا غلطی تو بڑی ہو گئی ہے، قومی نقصان ہوا ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جنگوں کی حالت میں فوجیوں سے اس قسم کی غلطیوں پر انہیں کورٹ مارشل ہوتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں، اور یہ خوف ابھی باقی تھا کہ نہ جانے کیا بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبی طور پر منکسر المزاج، متحمل اور بردبار شخص تھے. اللہ پاک نے جن خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا، کائنات میں وہ خوبیاں کسی کا نصیب نہیں ہو سکی. ہر وہ خوبی جو اپنی بلندیوں اور معراج پر پہنچے اور اس سے آگے وہ وصف نہ نظر آئے، ہر خوبیوں کی انتہا، ہر بھلائیوں کی انتہا اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. ان کے اس کی غلطی کے باوجود، اتنے بڑے نقصان کے باوجود، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے زخمی ہونے کے باوجود آپ نے انہیں نہ تو کوئی اس قدر ڈانٹا کہ بھی وہ دل برداشتہ ہو جائیں، نہ انہیں کبھی مجلس سے اٹھا دیا گیا کہ اب تم اس قابل نہیں رہے، نہ دوبارہ کبھی انہیں ایسا بطور تان کے کہا گیا کہ تمہاری کیا سنیں، تمہیں کیا بتائیں، تم تو بات سنتے مانتے نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی اور اس وصف مبارک کو اللہ نے یوں بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان سب کے لیے بڑے نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں، ملائم ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی خدمت کے لیے کم و بیش 10 برس رہا، کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کام بتاتے، میں اپنے لڑکپن کی وجہ سے، نوعمری کی وجہ سے چلتے چلتے راہ میں اپنے ہم عمر لڑکوں سے کھیلنا شروع کر دیتا. آپ دیکھتے کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، خود اپنی نشست سے اٹھتے اور اس کام کرنے کے لیے اس سمت آتے تو میں کھیل رہا ہوتا تھا. تو مسکرا پڑتے تھے، انس آپ کھیل رہے ہو، چلو میں یہ کام خود کر لوں گا. یعنی کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ مجھے اس قدر ڈانٹ دیا ہو
کہ بھی میں نے یہ مجھ سے غلطی کیوں ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی اور مہربانیوں اور نوازشات کے حوالے سے تو آپ کے متعلق اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہاں بھی یہی ارشاد ہوا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان کے لیے اتنے نرم خو ہیں اور اتنے ملائم ہیں اور ان سے اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَلَوْ كُنْتَ اگر آپ ہوتے فَظًّا ترش رو، غصے سے بولنے والے، ہر وقت ناراض، غلیظ القلب سخت دل، اگر آپ ترشرو غصے والے ہوتے اور سخت دل ہوتے لنفضوا من حولک، تو یہ آپ کے دائیں بائیں سے اٹھ کے چلے جاتے۔ آپ پر ان کی جو گرویدگی ہے، آپ کے ساتھ ان کی جو والہانہ محبت ہے، اس کی وجہ آپ کا اخلاق عالیہ ہے، آپ کی صفات جلیلہ ہے، آپ کی یہ رحم دلی اور نرمی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ اس انداز میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے اٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سیرت طیبہ میں ایک یا دو نہیں، سینکڑوں ایسے مقامات موجود ہیں کہ ورثاء بمقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے ورثاء کو نظر انداز کر دیا، پیغمبر کے ساتھ کو تعلق کو نہیں چھوڑا۔ اس کی ایک بڑی مثال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید نامی اس شخص کو جو ان کا غلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا کہ میں اسے، یہ میرا غلام ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، تحفہ دے رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی انسان کو اپنی غلامی میں رکھوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ مزاج پیغمبر کے طبعی طور پر خلاف تھا، تو آپ نے فرمایا زید، خدیجہ نے تجھے میرے حوالے کر دیا ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب تیری مرضی، تو میرے پاس رہے، تیری مرضی تو گھر چلا جا۔ اس دستور اور ضابطے اور قانون کے مطابق اب تیرے اوپر وہ حکم نہیں لگے گا جو کسی غلام پر لگتا ہے۔ ادھر یہ آزادی ہوئی، ادھر کچھ ہی روز بعد ان کے حقیقی وارث ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارا زید جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ طائف کے وہ لوگ تھے یا اس کے مضافات کے، وہ آئے تو اللہ کے نبی سے انہوں نے عرض کی کہ آپ ایسا کریں، یہ بچہ آزاد کر دیں، ہمیں واپس کر دیں، ہم اس کے بدلے آپ کو کوئی غلام خرید کر دینے کو تیار ہیں، یا آپ کوئی پیسے مانگتے ہیں تو معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمانے لگے میں نے تو زید کو آزاد کر دیا ہے، یہ جانا چاہے تو چلا جائے، مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی، ایک طرف میرا کنبہ خاندان اور قبیلہ ہے، اور دوسری طرف آپ کی محبت، شفقت اور بے پناہ عنایات ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، آپ مہربانی فرمائیں مجھے ہمیشہ اپنے پاس رہنے دیں۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتخاب کیا تو پھر آپ نے فرمایا اچھا تو نے اگر رہنا بھی ہے تو آج کے بعد تو میرا غلام یا آزاد کردہ غلام نہیں ہوگا، آج کے بعد تو میرا منہ بولا بیٹا ہوگا۔ پھر اسے منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی، رحم دلی، نرم مزاجی، خوش اخلاقی، انک لعلی خلق عظیم، تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ رحم دل نہ ہوتے، مہربان نہ ہوتے، شفیق نہ ہوتے
تو یہ کبھی آپ کے پاس نہ بیٹھتے، یہ تو دائیں بائیں سے اٹھ کے چلے جاتے۔ کرخت آدمی جو ہے نا، کرخت آدمی وہ تنہا رہتا ہے، وہ غیر پسندیدہ شخصیت کے طور پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، خوف کی علامت ہوتا ہے، ڈس لائک پرسن۔ پسندیدگی جو ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مکمل آدمی ایمان کے لحاظ سے آدمی مکمل تب ہوگا جب اس کا اخلاق اچھا ہو۔ عبادات کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ کے سامنے سرخرو ہو رہا ہے، نمازی ہے، تلاوت کرتا ہے، حاجی ہے، عابد ہے، سخی ہے، دیگر خوبیاں ہیں۔ عوام کو اس کی جس خوبی کا فائدہ ملنا ہے وہ خوبی اس کا حسن اخلاق ہے۔ میری نماز کا فائدہ مجھے ہوگا، اگرچہ اجتماعی فائدہ بھی ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن عوامی لیول جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے۔ اور اچھے اخلاق میں ہمارا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جس کے ساتھ ہم ہنستے، مسکراتے، کھیلتے، عمدہ اور اچھے انداز میں ملیں، وہ ہمارا اہل و عیال ہے، ہمارے والدین، بیوی بچے، کنبہ قبیلہ، ہمارے بن الاعمام، چچاؤں کی اولاد، خالاؤں کی اولاد، پھوپھیوں کی اولاد۔ ہم دوسروں کے لیے تو بڑے صاحب نصیحت ہیں اور بڑے خیر خواہ ہیں اور بڑے محسن ہیں اور بڑے مربی ہیں، اور گھر میں ہماری پوزیشن یہ ہو، برادری کنبے میں ہماری پوزیشن یہ ہو کہ ہمیں کوئی خیر کا جملہ ہمارے لیے کہنے کو کوئی تیار نہ ہو، تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ خوش اخلاقی کا پہلا مظہر ہمارا ظاہر ہونا چاہیے ہمارے اپنے خاندان اور کنبے قبیلے پر۔ اگر آپ ترشرو ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے قریب بھی نہ بیٹھتے، چلے جاتے۔ اب یہ تعریف فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا فاعف عنہم، اے میرے پیغمبر ان سے ہوئی تو غلطی ہے جو تیر اندازی کے مقام کو، تیر والی جگہ کو انہوں نے چھوڑا، کوئی بات نہیں، انسانوں سے ایسا ہوتا رہتا ہے، فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں۔ اب اللہ رب العزت جو پہلے خود ارشاد فرما چکے ہیں قد عفا عنکم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف فرما چکے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ بھی اپنے دل پر ان کا کوئی ملال نہ رکھیں، یہ جنگوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لہٰذا آپ ان کو معاف فرما دیں۔ تو صحابہ کو معاف فرما دیں، یہ سفارشی کون ہے؟ میرے اللہ آپ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام صحابہ اور یہ ہے عظمت۔ پھر کیا فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے پیغمبر آپ ان کے لیے استغفار بھی فرمائیں۔ استغفار کا معنی ہے معافی طلب کرنا۔ آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، میں اللہ غفور الرحیم ہوں، یہ بھی اپنی غلطی کی معافی مانگیں، آپ بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں، تو میں اللہ ان کو معاف کر دوں گا۔ اور وہ تو پہلے آیتوں میں آ چکا، اللہ معاف فرما چکے۔ تیسری معاشرتی حیثیت وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کے ساتھ ہر کام میں، اکثر کاموں میں مشورہ بھی کرتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ کر کہ یہ تو مشورہ ان سے کیا لیں، یہ تو مشورہ دیں گے تو پھر ایسی غلطی پھر کریں گے، تو آپ ایسا قطعاً نہ کریں، آپ ان سے مشورہ بھی کرتے رہیں۔ مشورہ کر جس سے لیا جاتا ہے اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے مشورہ لے رہا ہے اس کی نظروں میں میری اہمیت ہے، میری باتوں کی اہمیت ہے، میری کوئی حیثیت ہے، تو آپ ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ مشورہ کرنے کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشورہ کرنا مستحب ہے اور امت کے لیے مشورہ کرنا واجب ہے۔
امر کا صیغہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کاموں میں مشورہ کیا کرو، تو لہذا مشورے کا کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ مشورہ کن باتوں میں کرنا چاہیے یہ بھی تھوڑی سی عرض کر دوں۔ جو امر اللہ کی طرف سے وجوب کے درجے میں ہیں، فرائض ہیں، ان میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی کہے آؤ جی آج ساری جماعت مشورہ کر کے بیٹھتے ہیں، نمازیں جو ہیں 5 کی بجائے 6 پڑھیں، 6 کی بجائے 4 پڑھ لیں، رکعتوں کی تعداد بڑھا لیں، اس دفعہ روزے رمضان میں نہ رکھیں، وہ گرمیوں میں آ رہا ہے لہٰذا سردیوں میں پہلے رکھ لیں۔ تو جتنے امور اللہ کی طرف سے فرائض میں شامل ہیں اس میں تو مشورہ کرنے کا حکم ہے ہی نہیں، نہ نبی نے کرنا ہے، نہ امتی نے کرنا ہے، نہ آپس میں کسی کو حق ہے۔ البتہ جو ایسے امور ہیں جیسے جنگ ہے، نکاح ہے، تجارت ہے، طلاق ہے، کوئی اور دیگر معاملات ہیں، ان میں مشورہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کے مشورے سے میدان بدر کا انتخاب کیا کہ ہمیں کہاں رہنا چاہیے، یہ ان کا مشورہ تھا۔ وہ ریتلی جگہ تھی، پھر اللہ نے بارش برسا کے اس میں برکت پیدا کر دی۔ غزوہ احد کا مشورہ، غزوہ احد میں بھی مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا تھا کہ جنگ باہر لڑیں، حضور چاہتے تھے کہ شہر میں لڑیں۔ غزوہ خندق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ کافر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، ہم ان کو کچھ جزیہ دے کے واپس بھیج دیں، کو ٹیکس دے دیں، اپنی کھجوروں کی 1/3 ان کو دیں، ان کو راضی کریں اور یہ واپس چلے جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں اور ایک حضرت سعد بن منذر اور ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم مر جائیں گے، ہم اس طرح زندگی نہیں بسر کریں گے کہ یہ آئیں اور ہم سے ٹیکس وصول کریں۔ خندق کھودنے کا مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا جب مشورہ ہو جائے فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورے میں کوئی بات طے ہو جائے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اس طے شدہ بات پر کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب 10 میں 20 میں 50 میں سینکڑوں میں ایک بات طے ہو گئی تو اب ادھر ادھر بھاگنے، ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی مشورے کے آداب میں ہے۔ مشورہ کرنے بیٹھے تھے 10 آدمی، 1-2 کی رائے اور تھی، باقیوں کی رائے اور تھی، تو صاف ظاہر ہے جب زیادہ رائے آ گئی تو پھر ان پر فیصلہ ہو گیا۔ اور اگر اس دوران مشورے میں جنہوں نے رائے انکار میں دی تھی خدا نہ خواستہ نتیجہ وہ نکلا، تو اب انہیں یہ کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کی ڈٹھے ہوئے ساری نہیں، ہم نے ہماری نہیں مانی تو کیا بنا، بھئی جو مشورہ ہو گیا تھا اب اس میں جو اونچ نیچ ہے اسے برداشت کر لیں، اب اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں۔ مشورے کے بعد مشورہ اور مشورے سے پہلے مشورہ، یہ بھی بعض اوقات نقصان میں جاتا ہے۔ محبت سے، اخلاص سے، اللہ کی رضا کے لیے خیر خواہی کی نیت پر مشورہ ہونا چاہیے۔ جب مشورہ ہو جائے اور بھروسہ کر لیں اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین، پھر ذہن میں رکھ لیں اللہ تعالیٰ ایسے بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت پھر مشورے والوں کے ساتھ آ جاتی ہے۔ مشورہ کس سے ہونا چاہیے؟ آخری بات، مشورہ صاحب الرائے سے ہونا چاہیے۔ تعمیر کا مشورہ ہے تو تعمیر کے فن جاننے والوں سے ہو، تعلیم کا مشورہ ہے تو اساتذہ سے ہو، کوئی کھیتی باڑی کا مشورہ ہے تو اچھے کاشتکار سے ہونا چاہیے، طبی لحاظ سے کوئی مشورہ ہے تو کسی ڈاکٹر اور حکیم سے ہونا چاہیے۔ جب مشورہ غیر موافق لوگوں سے ہوگا پھر بھی اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ مشورہ لینا ہے لوہار کے کام کا اور ہم نے شورا میں بٹھا دیا سونار کو، وہ سونار تو نہیں دے سکیں گے مشورہ۔ مشورہ لینا ہے سونار کے کام کا اور ہم نے مشورے میں بٹھا دیا لوہاروں کو، تو ان کو تو اس کے نفیس ترین اوزاروں کا ہی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا دینا چاہیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، تجارت کا مشورہ تاجروں سے،
جہاد کے متعلق مشورہ فوج سے، سپہ سالاروں سے، سیاسی امور کے متعلق مشورہ سیاسی زعماء سے، تعمیر کا مشورہ اہل فن سے، کاشتکاروں کا مشورہ اسی طرح۔ تو جو بھی مشورہ ہے صاحب الرائے سے ہو، صاحب الرائے بھی ہو اور اس میں صائب رائے جس کی ہو، فوقیت دی جانے والی، اس کو لے بھی لینا چاہیے۔ یہ بھی کسی مشورے والے کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ بس میں نے جو کہا میری نہیں مانے گی لہذا میں جا رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے، یہ بھی غلط بات ہے۔ میں نے عرض کیا نا، احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جنگ ہم لڑیں کافروں کے ساتھ، لیکن شہر میں رہتے ہوئے لڑیں، شہر سے باہر میدان میں نہ جائیں۔ تمام نوجوان صحابہ میں یہ مشورہ ہو گیا، نہیں جی باہر چلتے ہیں۔ تو باہر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے نقصان ہوا، بلکہ آج کی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فیور میں بات کر دیا، میرے پیغمبر ان کو معاف بھی کر دو، درگزر کر دو، ان کے لیے استغفار بھی کرو، اور دوبارہ بھی مشورے میں ان کو بلاتے رہو۔ تو اگر کسی کی بات نہ مانی جائے تو اسے اس پر تان تشنی بھی نہیں کرنی چاہیے، پھر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت ہوئی آج 159۔